جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے تو ثنا خوان مصطفیٰ جو ہوتا ہے یا نعت خوانی جو شعبہ ہے انڈسٹری نہیں ہے. کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری کتابوں اینوک ہو گئی، قرآن مجید ہو گئی، انہی کتابوں سے یہ چیزیں اٹھاتے اور اس پہ موویاں بناتے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا نہیں کسی ہے. کتاب سے یا قرآن سے کوئی حوالہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. توصیف بھائی ہمارا تیسرا سوال یہ تھا، تخت بلقیس کے تخت بلقیس کو لانا تھا اور ایک وہ کافی دور مقام تھا اور اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے ایسی چیز ہے جس کے اندر بندہ اپنی سوچ سمجھ نہیں چلا سکتا. السلام علیکم حاضرین، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. بابرکت مہینے کے تحت ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا کہ ہم کچھ عوام کو، آڈینس کو کچھ نیا دکھائیں. ٹھیک ہے، وہ بلاگنگ اپنی جگہ ہے، صحیح ہے، وائنس اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کریٹیو بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ ہر چیز کرنے کی ٹرائی کرتا ہے. تو ایسے ہی کچھ میں نے ایک ہدف لیا، صحیح ہے، کہ کچھ نیا کرتے ہیں. جبکہ ہر دوسرا بندہ کر رہا ہوگا پوڈ کاسٹ، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں تھوڑا کچھ مختلف ہو، ہمارا اپنا فلیور ہو، جہاں تک ہمارے اندر ہے ایبیلٹی ہم اس کو نکھاریں. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ جو آج ہمارے پیش خدمت ہے، جو آج ہمارے گیسٹ ہیں، لیکن یہ پیشے سے ماشاءاللہ نعت خواں بھی ہیں. ہاں تو توصیف بھائی، میرا آپ سے نعت خواں کے حوالے سے، اور یہ اس فیلڈ کس حد تک مطلب بگ ہوتی جا رہی ہے، اس کی انڈسٹری کا کیا مطلب راز ہے؟ جیسے ہر انڈسٹریاں ہوتی ہیں نا، جیسے میوزک انڈسٹری الگ ہے، تو یہ آج کل ہمارے آڈینس کے اندر مطلب عوام کے اندر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نعتیہ جو ریمکس ہوتے ہیں یا جو بیٹس ہوتی ہے گانوں کی، وہ اس سے کوڈینیٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کا کیا بہت ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم پہلے تو السلام. عامر بھائی آپ نے سوال کیا کہ گانے کی بیٹ پر اور میچ کرنا نعتوں کو، تو یاد رکھیے کہ علماء سب سے پہلے تو اس کے بارے میں منع کرتے ہیں کہ گانے کی ٹون کے اوپر نعت نہ پڑھی جائے. اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ کوئی تھوک کر بندہ چاٹتا ہے، اپنا ہی تھوکا کبھی بھی نہیں چاٹتا. اور جہاں تک انڈسٹری کی بات ہے تو ثنا خوان مصطفیٰ جو ہوتا ہے یا نعت خوانی جو شعبہ ہے، جو مسلم کے لیے ضروری بھی ہے، ایک نعت خوانی روح کی غذا ہے، تو یہ کوئی انڈسٹری نہیں ہے. اور ہمارے یہاں تو سنی کا بچہ بچہ نعت خواں ہوتا ہے الحمدللہ. بے شک، بالکل شک. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا آپ سے بھائی کہ آج کل نا یوتھ کے اندر بڑا مطلب جیسے یہ مارول موویز ہو گئی، آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہوگی نہیں دیکھی ہوگی، لیکن آج کل بہت مارول موویز کا اور جو بھی یہ ہالی ووڈ کی موویز ہو گئی، اس کے اندر ٹائم ٹریول پہ کافی زیادہ زور دیا جاتا ہے. صحیح ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کچھ ہی سیکنڈز کے اندر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو موویاں جو آ رہی ہوتی ہے، صحیح، اور یہ بنا رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری کتابوں سے، بک آف اینوک ہو گئی، قرآن مجید ہو گئی، انہی کتابوں سے یہ چیزیں اٹھاتے اور اس پہ موویاں بناتے ہیں؟ کہیں سے آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نہیں ہے. کسی کتاب سے یا قرآن سے کوئی حوالہ ہے؟ لیکن ہمارے اندر جب ہم لیکن نبی کریم علیہ السلام، نبی پاک علیہ السلام جب معراج کو گئے تو یہ ہزاروں سال کا سفر تھا. اگر آپ کریم علیہ السلام آئے تو ویسا کا ویسا ہی معاملہ تھا سارا. تو علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں، آج بھی یہ جو دنیا چل رہی ہے تو نبی کریم علیہ السلام موجود ہیں. اور جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے عرش پر گئے تو اس وقت کو روک دیا گیا. اس کے علاوہ موویز دیکھنا وغیرہ تو ویسے ہی ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. اور اس کو پھر اس کے اوپر ہمیں اس کے اوپر اعتبار کرنا تو چاہیے کہ مفتی اور علماء سے رجوع کریں. ہاں بالکل، اپنا کوئی بھی انوشیٹو ایسے نہ لائے. کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی انسان کو خود سے سوچنا سمجھنا نہیں چاہیے. کہ دین کو سمجھانے کے لیے علماء مفتی موجود، ورنہ بندہ گمراہی کی طرف چلا جائے. اچھا، جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں آڈینس سے کہا کہ ہمارے جو بھائی ہیں وہ ثنا خواں بھی ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی 2 اشعار یا 2 کلمات آپ ایسے اپنے جو آپ کے پسندیدہ ہو، جو آپ کی پسندیدہ نعتوں میں کوئی بھی ایسی پسندیدہ کلمات ہو، تو جو آپ ہمیں اور ہماری آڈینس کو سنائیں. سب سے پہلے تو میں نے ٹوپی نہیں پہنی ہے، معذرت. وجہ اس کی ہے ہاں، میں بھی آپ سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ سوال تھا، ورنہ لوگ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بھئی ٹوپی نعت خواں ہے، ٹوپی نہیں پہنی. تو وہ رستے کے اندر ایک مسئلہ ہو گیا جس وجہ سے ٹوپی نہیں پہنی. اور الحمدللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور مناجات کا بڑی راتیں ہیں اور اس کے اندر توبہ استغفار کرنے کی راتیں ہیں. تو
اسی مناسبت سے مناجات کے دو اشعار پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرا سیاہ مجھے بتایا معاف کر میں جانتا ہوں تو بخش دیتا میں جانتا ہوں تو بخش دیتا مجھے بتایا معاف کر عذاب تو کیا کرے میں جانتا ہوں تو بخش دیتا میں جانتا ہوں تو بخش دیتا مجھے معاف دے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جیسے کہ آپ نے آپ کے بارے میں سنا تھا ویسا ہی ہم نے آپ کو پایا. میں تو آپ کو پرسنلی جانتا ہوں لیکن یہ آڈینس کے بیاس میں آپ. الحمدللہ. تو دوسری بات یہ کہ ہم نے آپ کو اتنی دور سے تکلیف دی. اصل میں ہم لوگ تھوڑا کچھ نیا کچھ کرنا چاہ رہے تھے. اچھی بات ہے ماشاءاللہ کرنا چاہیے. اور آپ کے چینل کے لیے بھی یہ کہوں گا کہ ممکنہ صورت میں بہت سارے لوگ بناتے ہیں اور بہت ساری چیزیں آج کل تو اتنا ہو گیا ہے کہ حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو ایز اے مسلم انسان کو کوئی بھی کام کرے تو اس کے اندر حرام حلال گناہ ثواب یہ لازمی دیکھیے. بالکل. اور رزق کے بارے میں بالکل محتاط رہنا چاہیے. اس طرح کہ جہاں تک تو جو مجھے آڈینس جو میری آڈینس ہے وہ مجھے کافی ٹائم سے فالو کر رہی ہے اور وہ اچھے سے جانتی ہے کہ میں اپنے جو یوٹیوب کو لے کے کنسسٹنسی نہیں رکھ پاتا. جو ایک مجھ میں کئی ساری خامیاں ہیں مجھ میں, لیکن اس میں سے ایک سب سے زیادہ بڑی یہ ہائی لائٹ کرنے والی کہ میں کسی بھی کام کو کنسسٹنسی سے نہیں کر پاتا. مطلب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایک ویڈیو ڈال کے 2 مہینہ 3 مہینہ غائب, مجھے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن کچھ وجوہات ایسی ہو جاتی ہے. اوپر سے جب ذمہ داریاں بندے پہ پڑتی تو ویسے بھی اس کا کچھ بندے کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے پیشن کو فالو کرے یا ذمہ داریاں نہیں. تو سیم مرحلہ میرے ساتھ بھی تھا, لیکن ہم نے ابھی انیشیٹو لیا ہے کہ انشاءاللہ اب جب ہم کچھ نیا کرنے کو ہم نے نیت کی ہے تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو یہ آج ہمارے پہلے گیسٹ تھے جن سے ابھی ہماری گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آگے بھی ہم اسی طرح کنٹینیو رکھیں گے. اور دوسری بات یہ ہماری جو توصیف رضا قادری ہیں بھائی ہیں, ان کے بھی یوٹیوب چینل ہے, ٹھیک ہے, ان کا بھی فیس بک بھی پیج ہے نا جی الحمدللہ. کس نام سے؟ توصیف رضا قادری آفیشیل ہے. یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے توصیف رضا قادری اور فیس بک بھی اسی سے. میں ان کا لنک ڈال دوں گا, ٹھیک ہے. اب جو میری آڈینس ہے ان کا کام یہ ہے کہ بھائی جا کے سپورٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. مجھے نا 2-3 باتوں کا ڈاؤٹ ہے. اب ڈاؤٹ یہ ہے میرے مائنڈ میں گھوم رہا ہے. پہلا ڈاؤٹ تو میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ٹائم ٹریول پہ میں نے آپ سے بات کی, صحیح ہے. اب آپ کا بحاف یہ ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ ٹائم ٹریول قرآن پاک سے ثابت نہیں ہے. ہم نے سنا نہیں ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. صحیح. ہمیں نبی کریم علیہ السلام, میں نے آپ کو مثال دی نا, کبھی بھی اس کی کوئی حقیقت کہیں کسی عالم دین سے مفتی سے سنا ہی نہیں ہے. تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے جب تک اس کی پکی معلومات نہ ہو. ایسے مطلب کنفرم نہیں ہے. کنفرم بالکل بھی نہیں. ٹائم ٹریولنگ سنا بھی نہیں ہے نا اس بارے میں کہ فوراً بندہ یہاں سے, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میری نظر سے گزرا ہے کہ پچھلی صدیوں سے اس صدی میں آ جانا یا اس صدی سے پچھلی صدی میں چلے جانا. تو اس طریقے کا کہیں بھی نہیں سنا. ایک ہی سورج ہے, ایک ہی چاند ہے, اور ایک ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے, اور ایک ہی خدا ہے. لیکن قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ہے, بہت ہی واضح ذکر ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ رب العزت نے 7 آسمان اور 7 زمینیں تخلیق کی. ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اب 7 آسمان کا تو کانسیپٹ
ہم کو پتہ ہے صحیح ہے. کہ وہ ایک کے اوپر ہے. تے بتے صحیح ہے, میں صحیح تے نہیں, زمینوں کے تے, جس طرح پیاز ہوتا ہے صحیح. تے لگی ہوئی ہوتی, زمینوں کے بارے میں اس طرح کا. تو یہ آسمانوں کو ہمیں پتہ ہے. آسمانوں کے بیچ میں ایک غیب ہے 500 سال کا, ایک آسمان سے یعنی کہ اس زمین سے صحیح. ہم پہلے آسمان کو اگر جائیں تو 500 سال کی مسافت سفر کرنا پڑے گا. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی یہ بات کرتے کرتے میرے دماغ میں ایک بات آئی, اور وہ بات یہ ہے اس میں اعظم سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, پڑھا تو نہیں ہے, لیکن میں نے جن اسکالر کو پڑھا ہے, تو جن کی ویڈیوز دیکھی, جن کے لیکچر سنے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس میں اعظم کے بارے میں بتایا. مطلب وہ بات چیت کر رہے تھے تو مجھے اس سے کافی زیادہ نالج حاصل ہوئی. وہ یہ کہ فرشتے جب آسمانوں سے زمین پہ تشریف لاتے تھے تو وہ اسم اعظم کا استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, اسم اعظم جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اسم اعظم اللہ کے وہ بابرکت نام ہوتے ہیں جس کے ذریعے جس کا علم کسی انسان یا فرشتے کو ہو وہ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں. اصل میں دیکھیں نا, ہر چیز کی مجھے آپ ایک بات بتائیں. حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری رکھی, صحیح. اور اس کو کاٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 سیکنڈ, منٹ لگنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو سدرۃ المنتہا پہلی زمین سے پہلا آسمان, یہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال, پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال, دوسرے سے تیسرا 500 سال, تیسرے سے چوتھا 500 سال, چوتھے سے پانچواں 500 سال, پانچویں سے چھٹا 500 سال, چھٹے سے ساتواں 500, پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا 500 سال. تو یہ کتنا ہو گیا؟ 4,500-5,000 کچھ ہو گیا. وہ سیکنڈ میں آتے ہیں اور مینڈا رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنی دیر میں چلے بھی جاتے ہیں. تو یہ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اس کو یہ عنایت کرتا ہے, وہ علم عطا کرتا ہے. آپ بائک کیوں چلاتے ہیں؟ آپ اس میں اعظم کا ورد کریں اور فوراً اپنے کام پہ پہنچ, ایسا نہیں ہے. ہمارے لیے نظامت کوئی اور ہے, ہمارے آگے وہ باؤنڈری میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی, میں وہی جس کے لیے اللہ پاک نے جیسا رکھا ہے ویسا ہوگا معاملہ. تو توصیف بھائی, ہمارا تیسرا سوال یہ تھا تخت بلقیس کے بارے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بہت ہی مشہور واقعہ قرآن پاک میں جو ہے, اس کے حوالے سے آپ ذرا بتائیں, تو تھوڑی کوئی نظر ثانی کریں اس واقعے پہ. اور یہ جو جن اور ایک انسان کا جو ٹاکرا تھا کہ تخت کو کون لا کے دے گا, جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخت بلقیس کا قرآن میں واقعہ ہے. ٹھاکرا تو نہیں کہیں گے, یہ الفاظ تو تھوڑا سا اس کو ہو جاتا ہے, مرچ کرنا چاہیے. اصل میں تخت بلقیس کو لانا تھا, اور ایک وہ کافی دور مقام تھا, اور اس کا وزن ٹنوں کے حساب سے علماء نے بتایا. تو ایک جن تھا, کیونکہ اللہ کے نبی ہیں, ان کے پاس جنات ہوتے ہیں, ہر کسی کے لیے ہدایت ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ مہلت مانگی, مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پہلے چاہیے. تو ایک انسان تھے, یعنی مرید کہہ لو, یا ان کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, تو انہوں نے عرض کی کہ آپ پلکوں کو جھپکیے اور کھولیے, اتنی دیر میں حاصل کر دوں گا. تو اگر اس کے اوپر ذرا سا اور ڈیپلی گھسا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک نبی کی ولایت کا صدقہ اور ساتھ رہنے کا ثمر دیکھے اللہ پاک کیسے دیتا ہے. کہ ایک ولی ہوئے نا, وہ اللہ کے ولی ہوئے, اور ان کو قوت اور طاقت کتنی دی کہ جبکہ اتنا ٹنوں وزن اگر آپ اپنی بلڈنگ سے نیچے اتر جائیں اور کوئی سامان لے کر اوپر چڑھ, اس میں وقت لگ جاتا ہے. اور اتنا دور سے ٹنوں کے حساب اتنا وزنی جو تخت ہے اسے لانا, پلک جھپکنے کی, تو یہ اللہ کی قدرت ہے, اور اللہ اپنے ولیوں کو یہ کرامتیں دیتا ہے. اب اسی کے اندر سے میرا ایک سوال ہے, جنات اور انسان کی بات کی آپ نے, ٹھیک ہے, تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ, یا ہم ایسا مان سکتے ہیں کہ جو وہ شخص تھا یا اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی کہیں گے, کیا ان کے پاس بھی اس میں اعظم تھا جس کے بیس پہ, یا اس میں اعظم کو تو ہم ایک طرح سے یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے چنندہ بندوں کو وہ اپنا علم نوازتا ہے. تو ہم یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہ جو علم تھا اللہ پاک نے نوازا تھا. اصل میں اس میں اعظم جو ہے نا, وہ عامر بھائی آپ کو فی الحال تو رٹا ہوا ہے. یعنی کہ اگر کوئی بھی کرامت کی بات کریں یا کوئی بھی ایسی بات کریں جو انسانی عقل میں فٹ نہ ہوتی ہو, تو آپ کا وے جائے گا اس میں اعظم کی طرف. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندوں کو ولی بناتا ہے, اپنا دوست بناتا ہے, اس کے درجے ہیں.
اب وہ کیسے بناتا ہے؟ ایک تو مادرزات ولی بھی ہوتا ہے، مادرزات اسے کہتے ہیں ماں کے رحم سے، پیٹ سے، جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے پیٹ سے ولی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں محنت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ پاک اسے ولایت دیتا ہے. اب اس کی کیا نظامت ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں. مطلب اس کو ہم درجوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں نا مجذوب، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ولیوں کا سنا ہوگا، جیسے کہ آپ کے بلدیہ ٹاؤن کے اندر خواجہ بابا ہے، یہ مجذوب ہو گئے تھے. مجذوب وہ جسے کھانے کا ہوش نہیں اور پینے کا پتہ نہیں. تو مجذوب وہ کیفیت ہوتی ہے ولایت کی جس کے اوپر تجلی اللہ پاک فرماتا ہے تو وہ تاب نہیں لاتے ہیں، تو مجذوب ہو جاتے ہیں. مگر وہ بھی ایک درجہ ہے ولایت کا. اور پھر جب مجذوب ہو جاتا ہے جو شخص، اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں چلتا. چلیں یہ ہمارے تھوڑے علم میں مزید اضافہ ہوا. ایک اور میرا ایک سوال تھا آپ سے. صحیح آپ بھی پریشان ہو کہ سوال پہ سوال کیے جا رہے، بھائی سوال پہ سوال کیے جا رہے، لیکن ہمیں موقع آج لگا ہے تو ہم نے بولا آج پہلی ہماری پوڈ کاسٹ ہے تو لگے یا تو ہم جو کھینچ سکتے وہ کھینچ لیں. مگر بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی مفتی اور عالم نہیں انہیں آپ بلائیں. دیکھیں طریقہ ہوتا ہے نا، میرا مقصد کہنے کا یہ جتنا مجھے آئے گا میں اتنی بات تو کروں گا، ٹھیک ہے نا. مطلب ایسا نہیں ہے کہ دین کا ایک ایسا شعبہ ہے، دینداری ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بندہ اپنی سوچ سمجھ نہیں چلا سکتا. یا تو خطا میں آ جائے گا، اپنی طرف سے کوئی بات کر دے گا، پریشان ہو جائے گا. ایمان سے بھی جا سکتا ہے اور ایمان سے چلا جائے گا تو کچھ بچے گا نہیں. ایمان سے جائے گا، نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے چلا جاتا ہے، بیعت ہوتا ہے تو کسی پیر صاحب اس کی بیعت سے چلا جاتا ہے. تو یہ سارے نظامات ہیں، مسئلہ جی بالکل. تو دین پر چلنا تو بالکل ہی نازک معاملہ ہوتا ہے. اس کے اوپر بالکل باقاعدہ پروفیشنل بندہ جو ہوتا ہے اس کا علم لیا ہوا اس سے نہیں وہ بات آپ کی تھی کہ اختلافات نہیں کرتا. اللہ پاک رحم کرے گا، جتنا آئے گا ہم آپ کے ساتھ بالکل کریں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھو علم ایسی چیز ہے، بالکل اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ دوسروں تک پہنچاؤ. مجھے تھوڑی بہت بھی اگر علم کی اس دین کے معاملے میں تھوڑی بہت میری پکڑ مضبوط ہے یا کمزور بھی ہے تو میں چاہوں گا جو مجھ سے بہتر ہے میں اس سے اصلاح. مگر یہاں ایک چیز کوٹ کروں گا ویورز کہ کوشش کریں اپنی گھر کی قریبی مسجد کے امام اور مؤذن صاحب اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو ہمارا مسلک ہے وہاں جائیں اور ان سے دوستی کریں اور ان سے سوالات کریں، کیونکہ یہ عالم دین ہوتے ہیں. عام طور پہ عالم دین آپ کو امام ائمہ اکرام مل جاتا ہے. تو آپ یہ عامر بھائی نے کہا کہ علم حاصل کرنے والی جتنا ہمیں آتا ہے، تو آپ کے پاس علم جب ہی آئے گا جب آپ کسی سے علم لیں گے، ورنہ ہوگا کیا. آپ اچھا یوٹیوب پر سوشل میڈیا پر ہزار قسم کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو ہمیشہ مستند کام کرنا چاہیے. اور میں تو سجیسٹ کروں گا عام طور پہ مدنی چینل دیکھیے، دعوت اسلامی کو فالو کیجیے اور انشاءاللہ آپ بہترین آپ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. یا اس کے علاوہ بھی جو ہمارے جو اہل سنت کے جتنے علماء کرام ہیں وہ سب اب کو جائز بات کہتے ہیں. آپ ان میں سے بھی کسی کو بھی سن سکتے ہیں، میں کوئی ہم آپ کو پابند نہیں کر رہے کہ آپ فلاں فرقے کے فلاں ہی جو پیر صاحب ہیں ان کو سنیں، ٹھیک ہے. اور رہی بات ہماری دوسری ایک مسئلہ نا عوام کے اندر بہت کامن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرقہ واریت کا. تو فرقہ واریت کے حوالے سے مجھے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جیسے کہ اب ہم لوگ اہل سنت جماعت والے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو بعض جماعت والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس بات کا اعتراض ہوتا ہے کہ مزارات اولیاء جو اللہ کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، صحیح ہے. ولی ہونا نام ہی مطلب اس کو ولی کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. تو ان لوگ کو ہمیشہ یہ اعتراض رہتا ہے کہ قبر پہ مت جاؤ، صحیح ہے. دوسرا یہ مین چیز یہ ہوتی ہے کہ قبر پہ یہ مطلب اہل سنت جماعت ہم لوگ ہی زیادہ جاتے ہیں نا، تو یہ کیا نام ہے سجدہ کرتے یہ کرتے، مطلب غلط کانسیپٹ ان کے مائنڈ میں یہ پھیلائے جا رہے ہیں، جس سے جو بعض صحیح لوگ بھی صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں نا پازیٹیو، کچھ چنندہ لوگوں کی وجہ سے ان پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے اہل سنت جماعت کا جو ایک امیج ہے نا وہ پوری دنیا کے آگے غلط پورٹرے ہوتا ہے. اس کو آسان طریقے سے اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں عقائد کی جہاں تک بات ہے، جتنے فرقے ہیں سب کے عقائد ایک ہوتا ہے، ایسے عقائد جس کے اوپر بحث کی جائے، اور ایک جو ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا کرنا. عام طور پہ ہمارے اہل سنت کے اندر یہ ہو گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جیسے کسی مزار کا عرس ہوتا ہے، اوراس ہوتے ہیں نا عرس،
تو یہ چادر لے کر جانا, ڈھول بجانا, ٹھیک ہے نا, تماشا کرنا, تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ آپ کے گھر سے کوئی مرے گا تو آپ کبھی ڈھول بجا کر اس کی قبر میں جائیں گے؟ تو یہ اہل سنت خالی نہیں, ہر جگہ پر آپ کو بگاڑ پیدا کرنے والے ملیں گے, مزارات پہ سجدہ کرنے والے ملیں گے. تو غیر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا ہے ہی نہیں, جائز ہی نہیں ہو. دوسرا دائرہ اسلام سے ڈائریکٹ خارج ہے وہ سب. اللہ شرک کرنا. اور دیکھیں اگر سجدے کا حکم ہوتا تو عورت اپنے مرد کو کرتی, مگر نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے اندر سجدہ کسی کو تعظیماً بھی نہیں کر سکتے. پہلے امتوں میں ہوتا تھا, مگر نبی پاک علیہ السلام کی امت میں تعظیماً سجدہ بھی نہیں ہے. تو جو مزارات پہ جاتے ہیں اور اول فول جتنی بھی خرابیاں ہیں, خرافات ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر مزار پہ ایک چادر لگی ہوئی ہے تو آپ دوسری خرید کر نہیں لگا سکتے, اسراف میں آئے گا, یعنی پیسے ضائع کریں. اگر ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے, عرس کے اندر عام طور پہ بزنس کاروبار بنا لیا عامر بھائی, مزار میں چادر آتی ہے, پھر وہی مزار سے اٹھ کے دکانوں پر جاتی ہے, پھر اسے بیچا جاتا ہے دوبارہ. اور پھول دیکھیں, پھول تو ایسا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک قبر سے گزرے نا, غالباً 2 قبر تھی یا 1 قبر, تو لکڑی کی ٹہنی منگوائی, اس کو توڑ کے غالباً نبی کریم علیہ السلام نے اس پر رکھی, تو عرض کی یا رسول اللہ یہ عمل, سرکار نے فرمایا اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا, تو اب یہ شاخ جو ہری بھری ہے یہ لگی رہے گی, یہ اللہ کا ذکر کرے گی, اور یہاں سے عذاب, جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے. تو پھول بھی تر و تازہ ہوتے ہیں اور وہ جاندار ہیں, تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم قبر میں پھول اسی لیے ڈالتے ہیں جب تک وہ تر و تازہ رہتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہاں عذاب نہیں آتا. ایک اور چیز میں عام طور پر عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ بن چکا ہے, سب سے پہلے تو اپنی آخرت کے بارے میں خود سوچنا ہوگا, اپنی اولاد کے اوپر, کیونکہ آج کل کی اولاد آپ کے سامنے ہے, ایسا ہی ہے, ٹیکنالوجی کی نسل ہے, ہاں, وہ بات ہے. تو اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ مسجد جہاں تعمیر ہو رہی ہو وہاں پیسے جمع کرایا گئے, 100 روپے ہی صحیح اپنی جیب کے, یہ آپ کا ثواب جاریہ, جب تک نمازی نماز پڑھیں گے مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ورنہ آج عام طور پر ایسا ہے کہ قبرستان چلے جاؤ, وہاں گورکن کو پیسے دے دیے ہوتے ہیں, وہ پانی ڈال دیتا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا, عام طور پہ عالم حضرات بھی کہتے ہیں کہ مردے کو کون سا پانی ملتا ہے پینے, مطلب دفنانے کے بعد فیملی ممبر جو ہوتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے بالکل لاشنا ہو جاتے ہیں. جی, وہ بس ان کا وہاں تک کام رہ جاتا ہے کہ قبر کی دیکھ ریکھ کرنی ہے, مگر پانی ڈالنے کا کنسپٹ یاد رکھیے. علماء کہتے ہیں کہ قبر کو دھونا ہے تو پانی کا استعمال کریں, ادروائز پانی ڈالنا یہ بھی اسراف ہے. بھائی مجھے بتا ہے نا, منو مٹی کے نیچے وہ مردہ لیٹا ہوا ہے, باقیات بھی رہتی نہیں رہتی, آپ اوپر سے پانی ڈالتے ہیں, اس کو کون سا پانی ملتا ہے؟ اگر بتی جلانا, یہ چیزیں, یہ اس سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے مردے کو اب سکون راحت ملے تو گھر میں پڑھیں اور رسالے ثواب کریں. تو یہ جو آج کا ہمارا موضوع تھا وہ تھوڑا دینی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, کیونکہ جو ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں وہ اس چیز میں کافی زیادہ انٹلیکچوئل رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جبھی ہم نے ان کو چنا اور اس موضوع پہ آج ہم نے ان سے بحث چھیڑی. تو بات دراصل ایسی ہے کہ اگر اس پوڈ کاسٹ کے دوران ہمارے سے کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی ہو یا ہمارے الفاظ ہمارے ساتھ نہ دے رہے ہو تو آپ اس بات کو, اس چیز کو نظر انداز کیجیے گا, کیونکہ ہم نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے. اور غلطی کہنے میں, سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, بات کرنے میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور تجدید ایمان کے طور پہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت فرمائے. تو حاضرین و ناظرین, اسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچا ہے, ٹھیک ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے اور ایپیسوڈ 1 ہے ہماری پوڈ کاسٹ کا, وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ تو ہمارا پہلا شو تھا, تو اب وہ تو آپ بتائیں گے کہ کیسا کیا, ٹھیک ہے. ہم نے تو اپنا ایفرٹ دی اپنی طرف سے, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ اسی طرح کے جو پوڈ کاسٹ ہیں آتے رہیں گے اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ دعاؤں میں اپنا خیال رکھیں اور اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.